قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات، سامعین کرام اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اور توصیفات اس اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے. اور رب العالمین اپنی وحدانیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں، اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں، اپنی حکومت میں ایک ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا بادشاہ ہے. نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کو کوئی مشیر ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگی ہے، نہ کوئی مددگار ہے. وحدہ لا شریک لہ ہے. آسمانوں میں دیکھیں اسی کی حکومت ہے، آسمانوں میں دیکھیں اسی کا بول بالا ہے. قرآن نے کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. زمین اسی کے قبضے قدرت میں، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. وہ ہر شے کا خالق، وہ ہر شے کا مالک، وہ ہر شے کا رازق ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. قرآن کہتا ہے يُصَفِّرُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اے نادان، اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں اس زمین پر کیوں اکڑ کر چلتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر، تین اندھیرے کے اندر تمہارا رب العالمین تمہاری شکل کو بناتا ہے، تمہاری صورت کو بناتا ہے، پھر اپنا تعارف کروا کر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہیں دوسرے مقام پر کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بابرکت ہے وہ ذات جو انسان کو بہترین انداز میں پیدا کرنے والا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، خاتم النبیین، آمینہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، اس مختصر سے وقت میں دو تین اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. پہلی اہم بات، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہمارے لیے نمونہ ہے؟ کیا آئیڈیل ہے؟ کہا قرآن نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً ہم نے تمہارے لیے تمہاری زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ اور آئیڈیل ہے. تو یہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوترے، انہی کے خاندان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہی کے خاندان میں سے، انہی کی نسل میں سے. کیسے؟ دیکھیں ان کا نسب نامہ بڑا طویل ہے. بڑی اختصار کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن سمر بن بعوث وغیرہ فلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. دلیل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. اللہ اکبر. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے ان کے ہر قدم بقدم پر صرف توحید نظر آتی ہے. پھر لوگ یہ نہ پریشان ہو جائیں کہ بھائی یہ تو عید الاضحیٰ کے احکام سنانے کے بجائے، مسائل سنانے کے بجائے توحید پر چلے گئے.
توحید کا موضوع لینا اس کا مطلب یہی ہے ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، یہ قربانی بھی توحید ہے۔ دلیل کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو پیغام دو اور کہہ دو ان صلاتي، یقینا میری نماز کس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ یہ تو معلوم ہے سارے مسلمان ایک جہدی ایک زبان ہو کر کہیں گے اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ان مساجدوں کے اندر، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے مساجدوں کے اندر جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر غیروں کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، غیروں کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی دلیل، اس کا پروف یہ بھی جاننا چاہیے۔ دیکھیں مغرب کی نماز کے وقت تھوڑا سا ذرا سا قبلے کی طرف مڑ کے بغداد کی جانب منہ کر کے 11 قدم وغیرہ چل کے نماز پڑھ کے غیروں کے لیے نماز پڑھا جا رہا ہے، غیر اللہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، تو پتہ چلا نماز بھی اللہ کے لیے، اور کہا ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور مولوی صاحب ایک اور اہم بات باقی رہ گئی، وہ قربانی، جانور ذبح کرنا۔ دلیل کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَا سَكَنْ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے پیغمبر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امتوں کے اندر، ہر نبی کی قوم کے اندر قربانی رکھی تھی۔ ان کا الگ الگ مزاج تھا، قربانی کرنے کے طور طریقے الگ الگ تھے۔ آپ نے حابیل اور قابیل کی قربانی نہیں سنی؟ بڑی تفصیل کے اندر، تفسیر قرآن کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے جی۔ لیکن پتہ چلا قربانی کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم جانوری ذبح نہیں کر رہے، ہم اپنے نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کر رہے ہیں۔ ہم جانور کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ رب العالمین میں اپنی خواہشات نفس کو بھی اس جانور کے ساتھ ذبح کر رہا ہوں، اور کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب العالمین میں اس جانور کے ساتھ میرے اندر جو جھوٹ ہے اس جھوٹ کو بھی ذبح کر رہا ہوں۔ رب العالمین اس جانور کے ساتھ ساتھ میرے جسم کے اندر جو غیبت ہے، جو چغل خوری، جو حسد، جو کینہ، جو کھپٹ ہے، رب العالمین میں اس کو بھی ذبح کر رہا ہوں۔ اس جانور کے ساتھ ساتھ ہم یہ عہد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پروردگار اعلیٰ ہمارے اندر بڑے بڑے کبائرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے مرتکب ہیں ہم بڑے بڑے گناہ کے، رب العالمین اس جانور کے ساتھ ہم ان تمام برائیوں کو بھی ذبح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا قربانی کا۔ دلیل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگو جو تم جانور ذبح کر رہے ہو، کیا مطلب اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت ہے کہ تمہارے خون کی ضرورت ہے اس جانور کی؟ کہا نام ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو جاننا چاہتا ہے، تم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو، کتنا پرہیزگار ہو تم، کتنے متقی ہو تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے مال و متاع کی ضرورت نہیں، تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں، تمہارے جانوروں کی گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارا دل کا تقوی، تم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہو۔ حضرات ایک اور اہم بات قربانی کے اہم مسئلے کے تعلق سے دیکھیں، نیت صاف ہو، دل کا ارادہ۔ نیت کیا کریں گے؟ میں پاڑا کاٹتا ہوں، لال پاڑا جی، جس کے 4 دانت نکلے ہوئے ہیں، پیلی بلڈنگ کے نیچے، فلاں جوتے پہن کے، فلاں چھری تیز کر کے، نہ، زبان سے نہیں، ارادہ کہتے ہیں، دل، نیت کہتے ہیں ارادہ، القصد، ارادہ، زبان سے ارادہ نہیں، دل کے نیت۔ اب وضو کیا کرتے ہیں؟ میں وضو کرتا ہوں سلور کی ٹوٹی، میں نماز کو جاتا ہوں فلاں چپل، نہ، دل میں ارادہ، نیت کریں جی۔ دیکھیں 2-3 اہم باتیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں قربانی کے احکام و مسائل کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ جی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قربانی کا نام لے لے کے لوگوں نے بہت سارے اختلافات اور بہت ساری نئی نئی چیزوں کو بھی اس میں داخل کر دیا۔ ہم نے پڑھا تھا حدیث مبارکہ کے اندر، راوی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لعن اللہ من غیر منار الارض، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن بات یہاں پر پہنچ جاتی ہے، بات یہاں پر آ کر اٹک جاتی ہے۔ نہیں مول صاحب، ہم تو صرف اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی جانور ذبح کر رہے ہیں۔ ارے ظالمو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دل کے نیتوں کو نہیں جانے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے گوشے کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانے گا؟ ضرور جانے گا۔ کہا انہو علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ آخری اہم بات قربانی کے احکام و مسائل کے تعلق سے، جانور کیسا لیں؟ جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مسنہ جانور، گائے ہے تو 2 سال، پاڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں، گائے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بکرا یا بکری 1 سال۔ اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ دیکھیں آج کل مارکیٹوں میں نقلی دانت بھی لگا کر آ رہے ہیں، جی دانت اس کے ایسے معلوم ہوتے ہیں، نیچے سے نکلے ہوئے رہتے ہیں ایک دم چپٹے چپٹے، جب اس کا نیچے کا ہونٹ ہٹا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہاں یہ 1 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے۔ گائے ہے یا بیل ہے تو 2 سال کا، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں اگر وہ لنگڑا پن تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، اندھا تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے، لاغیر تو نہیں ہے کہ ذرا سا دھکا دے تو نیچے گر جائے گا، نہ۔ اس ساری چیزوں کو دیکھیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، 4 چیزیں کی علامت، اور علماء کرام نے اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں نکالی ہے، اور اس میں کہا جس کا کان پھٹا ہوا ہے، جس کے کان کے اندر سوراخ ہے، جی، اور اسی طریقے سے کسی کو پھوڑا یا پھنسی ہو گئی ہے، پیپ بھر گیا، کیڑے بھر گئے ہیں، کیا اس کی قربانی جائز ہوگی کہ نہیں جائز ہوگی؟ سوال یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو موٹا فربا مضبوط جانور، طاقتور جانور لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اب جو ہے اس کھانے کے تعلق سے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، آپ خود بھی کھائیں، غریب، مسکین، محتاج، بے بس، بے کس، بے سہارا غریبوں میں بھی بانٹیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے علماء کرام کا قول ہے، لوگ کہتے ہیں، سننے میں بھی آتا ہے، ہم نے تو کہیں بھی حدیث مبارکہ میں اور دیگر ائمہ کے اقوال تو نہیں پڑھا ہے، بس سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 3 حصے کریں، خود بھی کھائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو بانٹیں، ایک حصہ غریبوں کے بانٹیں۔ ایسا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ رکھ لیجئے، اگر آپ زیادہ بانٹنا چاہتے ہیں، زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اپنے رشتہ داروں کو بانٹیں، اب غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، محتاجوں کو بانٹیں، جی یہ بانٹ سکتے ہیں۔ اور آخری اہم مسئلہ، بڑا شدید اختلاف ہے، میں تقریباً 3-4 دن سے جو ہے اس مسئلے کی وضاحت میں بیٹھا ہوا ہوں کہ بعض علماء کے نزدیک لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم کیا ہم میت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ بڑا شدید اختلاف ہے اور لوگوں کی بڑی بڑی مختلف رائے ہیں۔ ایک علماء کا گروہ کہتا ہے کہ بھئی ہم دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے ایک مینڈے کو ذبح کیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کی اطاعت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، نبی جیسے کریں ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور دوسرے علماء کرام کا قول وہ یہی کہتے ہیں کہ عہد نبوت میں، یعنی نبی کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خاص، جیسے مثال کے طور پر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذبح نہیں کیا، ان کے لیے کبھی ذبح نہیں کیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی مرحومین کے لیے کوئی جانور ذبح نہیں کیا۔ بڑا شدید اختلاف ہے۔ بہرحال آخری اہم بات تکبیرات کے تعلق سے، ہم لوگ تکبیرات کے تعلق سے بہت ہی زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ شور شرابہ کر لیتے ہوئے روڈوں پہ جائیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے، نہ، یہ دین ہمیں ہرگز نہیں سکھاتا ہے۔ لیکن تکبیرات بآواز بلند پڑھیں، گھر کے اندر ہو یا مسجد کے اندر ہو یا آپ سنتوں کے بعد ہو، آپ چلتے ہو۔ یہ دیکھیں، میں حدیث مبارکہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کی دلیل آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کو لے کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی زندگی
جس حالت پر گزرتی ہے اسی حالت پر وہ مرے گا، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر سے اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نہیں چاہتے، کیا آپ نہیں چاہتے آپ کی موت آئے تو اس تکبیرات پڑھتے ہوئے آئے؟ اللہ اکبر۔ جب کل قیامت کی دن قبر پھٹے گی، جب آپ نکلیں گے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقی نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے موقع پر ایک دیہاتی آدمی، بدو آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا، جو ہے احرام باندھا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اتفاقاً ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زبان پر تلبیہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کپڑوں میں دفن کرو، تدفین کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے نکلیں گے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، کیا آپ نہیں چاہتے آپ اپنی قبر سے نکلیں تو کلمہ پڑھ کر نکلیں؟ دلیل کہا، ہم لوگ ہر جمعے میں سنتے ہیں، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم دنیا سے ایسے جاؤ، مطیع فرما بردار بن کر جاؤ، پکے سچے مسلمان بن کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آخری اہم بات دیکھیں، جانور کے تعلق سے، جانور کی غلاظتیں، گندگی روڈ پر پھینکنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک سچے مسلمان، ایک پکے مسلمان کا یہ کام نہیں ہے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون روڈوں پر بہایا جائے، لوگوں کو تکلیف دی جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے، اور اس کی اندر کی بوٹی اور اس کے پوٹلے جو ہے روڈوں کے لوگوں کے گھروں کے سامنے پھینک دیا جائے یا عام روڈوں پر پھینک دیا جائے۔ میرے بھائیوں، پھر آپ کس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، گلی والوں کو تکلیف دے رہے ہیں، محلے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں؟ نہ، ان چیزوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم تو ہماری دعاؤں کو قابل قبول فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ پروردگار عالم جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا کریم ہم ان کے لیے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ پروردگار اعلیٰ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں رحمتوں والی بارش نازل عطا فرما۔ پروردگار اعلیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ پروردگار اعلیٰ ہمارے ملک ہندوستان کی تو حفاظت فرما، ان کی سرحدوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے مکتبوں کی تو حفاظت فرما۔ پروردگار اعلیٰ ہمارے ماؤں کی، بہنوں کی، عزتوں کی، آبرو کی تو ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار اعلیٰ جہاں کوئی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب عطا فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستعملہ عطا فرما۔ پروردگار اعلیٰ جہاں کوئی مسلمان پریشان ہیں غائب سے تو ان کی مدد فرما، غائب سے تو ان کی مدد فرما۔ پروردگار اعلیٰ جب کبھی بھی ہمارے زندگی کا شمع، زندگی کا چراغ ڈگمگانے لگے، اتنی توفیق دے، اتنی ہمت دے اور اتنی طاقت دے کہ ہم اس دنیا سے کلمہ پڑھ کے رخصت ہو سکیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔